تلنگانہ میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا وعدہ کرنے والی کانگریس حکومت اپنے وعدوں کو فراموش کر بیٹھی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے زیر اہتمام چلائے جانے والے ادارے کے ملازمین بھی تنخواہوں میں تاخیر سے پریشان ہیں۔ سال 2023 یعنی گزشتہ سال کے اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی نے مائنارٹی ڈکلریشن جاری کرتے ہوئے اقلیتوں کے لیے بجٹ میں اضافہ کرنے اور 4,000 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، بے روزگار اقلیتی نوجوانوں اور خواتین کو سبسڈی پر قرض فراہم کرنے کے لیے سالانہ اضافی 1,000 کروڑ روپے مختص کرنے کا بھی اعلان کیا گیا تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد کانگریس حکومت نے اپنے وعدوں کو فراموش کر دیا، اعلانات کو بھلا دیا۔ مائنارٹی بجٹ کے لیے صرف 3,000 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن ان 3,000 کروڑ روپیوں میں سے اب تک کتنی رقم جاری کی گئی ہے، کتنی رقم اقلیتوں کے لیے خرچ کی گئی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ نامپلی علاقے میں واقع حج ہاؤس میں 4 ادارے ہیں جن کی چیئرمین کو سرکاری اسکیمات نافذ کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، لیکن جب چیف منسٹر ریونت ریڈی بجٹ میں اعلان کی گئی رقم جاری کریں گے تبھی تو اسکیمات نافذ کی جائیں گی۔ ماہانہ 2 لاکھ روپے تنخواہیں حاصل کرنے والے صدور نشین بھی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے۔ دوسری جانب پچھلے 10 مہینوں سے آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں 2 سے 3 مہینوں کی تاخیر ہو رہی ہے، جس میں ٹمریز کے ملازمین بھی شامل ہیں۔ اگر وقت پر ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جائیں گی تو ان کا گزر بسر کس طرح سے ہوگا؟ تلنگانہ حکومت کو اس جانب توجہ دینے اور ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں اقلیتی اسکیمات کی۔ حکومت کی تبدیلی کے باوجود، بجٹ مختص کرنے کا اعلان کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی اسکیم کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی پرانی اسکیمات کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ بجٹ صرف اعلان اور کاغذی کارروائی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ 4 اداروں کے چیئرمین اپنے اپنے کیبنٹس میں مصروف نظر آتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان چاروں کو صرف اپنی کرسیاں عزیز ہے، اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود سے یا پھر ان کے تکالیف سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اردو زبان کو تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی محض ایک جملہ ہے کیونکہ اردو اکیڈمی کا بھی حال بہت ہی بدتر ہے۔ صرف چیئرمین اور افسران ہیں جو کہ سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دیگر اداروں کی طرح کانٹریکٹ ملازمین 2 سے 3 مہینوں تک تنخواہوں سے محروم رہے ہیں، لیکن ان 4 اداروں کے چیئرمین کو ملازمین کی پرواہ نہیں ہے، ان کی دکانات چل رہی ہیں، شاید یہی ان کے لیے کافی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ کچھ دن پہلے وقف بورڈ کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جو کہ کانگریس حکومت کے قیام کے بعد پہلا اجلاس تھا۔ وہ اجلاس بند دروازے کے پیچھے منعقد ہوا۔ اجلاس میں کیا فیصلے لیے گئے، کیا ایجنڈے طے کیے گئے، وہ تو صرف شرکا ہی جانتے ہیں۔ ریاست کرناٹک اور پھر اس کے بعد ریاست تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات میں اقتدار حاصل کرنے والی کانگریس پارٹی اب مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی مہاراشٹر میں انتخابی مہم چلانے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلنگانہ میں اقلیتوں کے ساتھ کیے جا رہے سلوک کا اثر مہاراشٹر اسمبلی انتخابات پر نہ پڑ جائے، کہیں اقلیتی ووٹوں کی تقسیم نہ ہو جائے اور اقتدار میں آنے کا خواب محض خواب ہی نہ رہ جائے۔ AICC صدر ملکارجن کھڑگے، LOP راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کو اس جانب توجہ دینے کی اور اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کو پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی نہیں، 4 اداروں کے صدور نشین کو بھی حرکت میں آنا چاہیے اور مائنارٹی اسکیمات کو نافذ کرنے کے لیے بجٹ حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ بجٹ کی اجرائی اور اسکیمات کے نفاذ کو لے کر بھی عوام میں کئی خدشات پائے جا رہے ہیں کیونکہ اب سال ختم ہونے والا ہے۔ اسکیمات نافذ کی جائیں گی بھی یا نہیں، جو بجٹ کا اعلان کیا گیا تھا اس بجٹ کو جاری کیا جائے گا بھی یا نہیں، یا پھر اس بجٹ سے اقلیتی طبقہ کا فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ سوالات ہیں جن کے جوابات ملنے کی ضرورت ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।